بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر کے ماں کی خدمت میں واپس آئے، عرض کی آپ مجھ سے راضی ہوئیں؟ قمر نے جواب دیا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک کہ حسین کی راہ میں قتل نہ ہو جاؤ۔ وہ پھر میدان میں گئے اور اس طرح حیرت ناک صورت سے جنگ کی کہ 19 سواروں اور 20 پیادوں کو قتل کیا۔ پھر آپ کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے۔ ان کی زوجہ ہانیہ نے ایک عمود خیمہ اٹھایا اور شوہر کے قریب جا کر کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، پاک لوگوں کی رکاب میں جنگ کرتے رہو۔ وہب نے زوجہ کا دامن تھام لیا کہ خیام حسینی تک پہنچا دے، لیکن اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گی جب تک تمہارے ساتھ قتل نہ ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہماری طرف سے تمہیں بہترین اجر عطا ہو، خیمے میں واپس آ جا۔ ہانیہ یہ سن کر واپس آ گئی۔ وہب اسی طرح لڑتے رہے یہاں تک کہ قید ہو کر عمر سعد کے سامنے پیش کیے گئے۔ عمر سعد نے ان کی صلابت اور جنگ دیکھی تھی، کہنے لگا ما اشدہ سرائتکا، تیری جنگ میں کس قدر شدت تھی۔ پھر حکم دیا کہ ان کی گردن مار دی جائے۔ آپ کا سر کاٹ کر امام کے لشکر کی طرف پھینک دیا گیا۔ ان کی ماں قمر نے سر کو آغوش میں لیا، چہرے سے خون صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی حمد و ستائش خدا سے مخصوص ہے جس نے تمہیں شہادت سے سرفراز کر کے مجھے سرخرو کیا۔ اس کے بعد سر کو دشمنوں کی طرف پھینک دیا، یعنی جو چیز رائے خدا میں دے دی واپس نہیں لوں گی۔ کچھ عمود خیمہ اکھاڑ کر میدان کی طرف دوڑی، دشمن کے 2 افراد کو قتل کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے مادر وہب، خیمے میں واپس آ جاؤ، اس وقت تمہارا فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ وہ خیمے میں واپس آ کر کہنے لگی خدایا میری امید کو نا امید نہ کرنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے مادر وہب، تیری امید بر آئی۔ ہانیہ نے وہب کے خون میں ڈوبی لاش تک اپنے آپ کو پہنچایا، اٹھا کر آغوش میں رکھا، خون صاف کرتے ہوئے کہتی تھی ہنینا لکل جنتا، تمہیں جنت مبارک ہو۔ شمر نے زوجہ وہب کو دیکھا تو اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دے۔ اس نے وہی عمود خیمہ سر پر مارا اور ہانیہ شہید ہو گئے۔ یہ اولین خاتون تھیں جو کربلا میں حریم حسین کے دفاع میں شہادت سے ہمکنار ہوئیں۔ شہادت کے وقت وہب کی عمر 25 سال تھی۔ وہ اور ان کا خاندان صرف 10 دن پہلے اسلام سے سرفراز ہوا تھا۔ وہب کے جسم پر نیزہ، تلوار اور تیر کے 70 زخم دیکھے گئے۔ اقتباس از اعمال السبتین، جلد 1، صفحہ 286 288، ریاحین الشریعہ، جلد 3، صفحہ 300 303۔ خبر شہادت حضرت مسلم موہانی۔ قبیلہ بنی اسد کے عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشل روایت کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ منزل جرود پر پہنچے، وہاں ایک مسافر کو دیکھا جو کوفے سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو راستہ بدل دیا۔ امام نے اسے دیکھا جیسے وہ اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چلا گیا اور امام اپنی راہ چلتے رہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ بہتر ہوتا کہ ہم لوگ اس شخص سے کوفے کی خبر معلوم کریں۔ ہم دونوں نے اس کے پاس جا کر پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا کہ قبیلہ بنی اسد سے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی اسی قبیلے کے فرد ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم کوفے سے چلے تو دیکھا کہ مسلم اور ہانی کی لاش کو رسی میں باندھ کر گھسیٹا جا رہا تھا۔ ہم لوگ امام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے منزل سالبیہ پر پہنچے اور عرض کی ہمارے پاس تازہ خبر ہے، اگر آپ فرمائیں تو اسے اعلانیہ بیان کریں ورنہ پوشیدہ طریقے سے کہیں۔
امام نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا ان لوگوں کے درمیان ہماری کوئی بات راز نہیں ہے، اعلانیہ کہہ دو ہم نے آپ کو جناب مسلم اور ہانی کا جنازہ کوفے میں پھرائے جانے کی خبر سنائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما۔ یہ عبارت آپ بار بار دہراتے تھے۔ ہم نے عرض کی آپ کو خدا کا واسطہ یہ سفر ختم کر دیجئے، اب واضح ہو گیا ہے کہ کوفے میں آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں۔ امام علیہ السلام نے پسران عقیل کی طرف دیکھ کر فرمایا تمہاری رائے کیا ہے؟ مسلم تو قتل کر دیے گئے۔ ان دونوں نے کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کے خون کا انتقام نہ لے لیں یا انہی کی طرح شربت شہادت پی لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی العش ھذا ہؤلاء، ان مسلم و ہانی کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ امام نے کوفہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ خدا آپ کے معاملات کو بخیر گزارے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا تم پر رحم نازل کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو شہادت مسلم کی خبر منزل زبالہ پر ملی۔ عزاداری حضرت مسلم علیہ السلام، حضرت مسلم کی خبر شہادت ملی، فضاؤں میں صدائے گریہ و زاری بلند ہوئی، اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ دنیا کی بے وفائی کا یہ بھی مظاہرہ ہوا کہ مکے سے ایک جماعت جو دنیا کی لالچ میں امام کے ساتھ چل رہی تھی، جس وقت حضرت مسلم کی خبر شہادت سنی اور کوفے کے سیاسی حالات سے مطلع ہوئے اور امام نے بھی حقیقت حال بیان کر دی، تو وہ لوگ دائیں بائیں کھسکنے لگے، اسی وجہ سے علیحدہ ہو گئے۔ صرف امام علیہ السلام کے اعضاء، خواص اور ناصر ہی باقی رہ گئے تھے۔ اعیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 595، لہوف صفحہ 73، ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحہ 76۔ فرزوق نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا فرزند رسول آپ کوفے والوں پر کیسے اعتماد کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے آپ کے چچا زاد بھائی مسلم اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا؟ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا فَلَقَدْ سَارَ إِلَىٰ رُوحِ اللَّهِ وَرَيْحَانَهُ وَجَنَّتَهُ وَرِضْوَانُهُ أَمَانَهُ قَدْ قَضَىٰ مَا إِلَيْهِ مَا بَاقِي مَا عَلَيْنَا۔ ان کی بازگشت روح و ریحان و جنت و رضوان کی طرف ہوئی، ان پر جو ذمہ داری تھی اسے نبھایا، اب ہماری باری ہے، جو کچھ میرے اوپر پڑے گی انجام دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے بے وفائی دنیا کے بارے میں اشعار پڑھے۔ لہوف سید بن طاؤس صفحہ 73-74۔ محدث قمی بعض تاریخوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مسلم کی ایک 13 سالہ دختر جن کا نام تاریخوں میں حمیدہ ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قافلے میں تھیں۔ حضرت مسلم کی خبر شہادت سن کر امام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اسے بلا کر بہت زیادہ پیار اور شفقت فرمانے لگے۔ اسے اپنے زانوں پر بٹھایا، ہاتھوں کا اور پیشانی کا بوسہ لیا۔ بظاہر یہ دختر آپ کی بھانجی تھیں جن کی والدہ کا نام رقیہ بنت علی تھا، جنہیں ام کلثوم صغریٰ بھی کہتے ہیں، اور آپ کی بہن تھیں۔ منتخب التواریخ صفحہ 300۔ حمیدہ نے بات سمجھ لی اور امام سے عرض کیا ماموں جان آپ تو میرے اوپر ایسے شفقت فرما رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا میرے بابا مسلم کو شہید کر دیا گیا؟ آپ اس سے قبل میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ فرمایا بیٹی غم نہ کرو، اگر مسلم نہیں تو میں تمہارا باپ ہوں، میری بہن زینب تیری ماں ہے، میری بیٹی اور بیٹے تیرے بہن بھائی ہیں۔ دختر مسلم اپنے باپ کی غریبی اور مظلومیت پر زار و قطار رونے لگی۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔